اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصاً سائغاً للشاربین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک عبرت ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان یاد رکھیے گا، گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک ایسی چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار، بڑی کم کی چیز ہے۔ جناب علی اب آئیے کہاں جائیں؟ یہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان، ٹھیک، پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے اتنی پاک اور پاکیزہ چیز دودھ جیسی نکل رہی ہے، اس گتھی کو کیسے سلجھائے، کیسے سمجھ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو، ٹھیک، ہمارے پاس تو صرف وظیفوں کی کتاب ہے۔ اب کیا کریں؟ چلتے ہیں وہ اپنے پرانے دوست گورے صاحب کے پاس، چلتے گورے صاحب سے پوچھتے گورے صاحب ہمیں بتاؤ قرآن یہ کیا ہے، چکر کیا ہے یہ قرآن کے اندر، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو گورے نے کہا چوپ میں سمجھاتا ہوں، بیٹھو ذرا، تمہارے لیے چائے کا بھی انتظام کرتا ہوں اور تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو میاں، اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ چیز سمجھ لو کہ سرکولیشن آف بلڈ کیا ہوتا ہے، یہ گردش خون کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ باقی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں تمہاری قرآن کے اندر وہ بھی درست ہے۔ ہم نے کہا بالکل، ہم نے جو ہے بالکل صاف کر لیے کان، انگریز صاحب گورے صاحب ہمیں بتائیے۔ تو گورا صاحب ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے تمہارا ایک مسلمان آیا تھا قرآن کے نزول کے 600 سال بعد، اس کا نام تھا ابن نفیس، اس بیچارے نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا سرکولیشن آف بلڈ کا، گردش خون کا۔ اس کے بعد 1000 سال بعد ایک آیا تھا ولیم ہاروی، ہمارا گورا، اس نے آ کر اس کو ڈیٹیل تھوڑی سی اس میں زیادہ اضافہ کیا تھا۔ اس کے 1300 سال بعد جو ہے یورپ والوں کو، ہم سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ سارا جو فیکٹری ہے گوبر اور خون کی، یہ کہاں ہے؟ یہ ہے پیٹ، یعنی آنتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جو کہہ رہا ہے نا قرآن کے اندر مسلمانوں کہ پیٹ سے گوبر اور خون فی بطون ہی، تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ سارا کام ہوتا ہے پیٹ کے اندر۔ ہم نے کہا اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انگریز کو گورے صاحب اور بھی کچھ بتائیے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے ایک تو مسئلہ حل کر دیا۔ کہا کہ ہاں آپ آگے سنو۔ کہا کہ یہ دیکھو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، دودھ بنانے کے جو ہے اجزاء، ٹھیک، وہ شامل ہوتے ہیں۔ کس طرح سے شامل ہوتے ہیں؟ قرآن میں دودھ بنانے والے اجزاء کا صرف ذکر ہوا ہے، ٹھیک۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا لازمی ہے کہ یہ جو ریئیکشن ہوتے ہیں انٹیسٹائن کے اندر وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ انٹیسٹائن کے اندر یعنی آنت کے اندر، وہاں پر غذائی مواد جو ہوتا ہے اس سے مختلف اجزاء خارج ہوتے ہیں اور وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون کا ذکر آ گیا، اللہ بھی فرما رہا ہے نا، فرسن و دمن، یہ خون کا بھی ذکر آ گیا۔ ہم اور خوش ہو گئے، ہم نے کہا گورے صاحب تھوڑا اور ہمیں بتاؤ یار، مہربانی آپ کی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو خون میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ بڑا ہی پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک۔ بعض اوقات جگر کی توسط سے یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیمیائی نوعیت کیسی ہے کسی سبسٹنس کی، تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ جب یہ اجزاء خون میں شامل ہو جاتے ہیں تو خون ان کو پورے جسم کے اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا، یہ نہیں ہے، خون جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ان کو پورے جسم کے اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ ان اجزاء میں گورا بتا رہا ہے کہ ملک میمری گلینڈس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ انٹیسٹائن کی وال سے وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں، اس خون کے بہاؤ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یعنی یہ جو گلینڈس ہیں اصل میں یہ دودھ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے خارج ہوتے ہیں؟ خون اور گوبر، ٹھیک۔ اور یہ دونوں کہاں بنتے ہیں؟ ان کی فیکٹری کہاں ہے؟ پیٹ، ٹھیک۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک مولانا صاحب نے کہا ایک بات تو رہے گی گورے صاحب، یہ جو گوبر کا ذکر ہے آپ نے تو کیا ہی نہیں۔ کہا کہ سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مسلمان صاحب، بات یہ ہے کہ جب آنتوں کے اندر یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، ہماری غذا جب جاتی ہے آنتوں کے اندر تو آنتوں میں سے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نکل کر خون میں چلی جاتی ہے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فضلہ ہوتی ہیں، وہ فضلہ آپ کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ کام دونوں وہیں ہو رہے ہوتے ہیں، انٹیسٹائن کے اندر، آنت کے اندر۔ اس لیے اللہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ پیٹ کے اندر گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم دودھ نکالتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ ہم نے گورے کا شکریہ ادا کیا، ہم نے کہا گورا تمہارا بہت بہت تمہاری مہربانی ہے سر، ٹھیک، لیکن ہو تم جہنمی، پکے جہنمی ہو، ٹھیک۔ یہ کہہ کر ہم وہاں سے چلے آئے، ٹھیک۔ ہم نے آ کر تقریر کی جمعے کے خطبے میں، دیکھو
انگریز نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، 1400 سال پہلے سبحان اللہ قرآن نے بتا دیا۔